السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے، خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ و شکر اللہ، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ اکٹھا کیا ہے، ہمیں اس دین کی مجلس کا ایک حصہ بنایا اور اس کے ذریعے ہمیں نوازا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ بیان القرآن لیول 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس لیول میں ہم ویکلی ونس ایک دعا کی کلاس کریں گے، پھر سورۃ الکہف کی آیتوں کا لفظی اور رواں ترجمہ پڑھیں گے اور بریف تفسیر سنیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورۃ الکہف ہے، کاف ہا فا سے۔ یہ سورہ قاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایک سورہ کا نام قاف بھی ہے، یعنی جو فا عین غین فا کے بعد جو عربک الفابیٹس کا لیٹر ہے نا قاف، تو اس حرف سے بھی ایک سورہ کا نام رکھا گیا، تو یہ سورہ قاف نہیں کہف ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ترجمے میں جو انگلش کا ہوگا تو اس میں دا کیو لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الکہف کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم سورۃ الکہف کی فضیلت سے متعلق کچھ احادیث دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا یا تلاوت کرے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری حدیث، جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کو یاد کیا یا تلاوت کی، وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیات یا آخری 10 آیتوں کو حفظ کر لینے والا دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس میں حفظ کی بھی بات ہے اور تلاوت کی بھی بات ہے، تو بہتر ہے کہ حفظ ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر کم از کم تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ فتنہ دجال سب سے بڑا اور سب سے کٹھن فتنہ ہوگا، سب سے مشکل امتحان ہوگا، جس سے سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو آگاہ بھی کیا تھا۔ اور ان احادیث میں ہمیں اس بات کی خبر دی گئی کہ اس بڑے فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، کہ آپ نے سورۃ الکہف کو یا تو پوری سورت کو تلاوت کرنی ہے، یا پھر پہلے کی 10 آیات کو آپ حفظ کریں، اور یا پھر آخری آیات کو۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سورۃ الکہف کی پہلی جو آیات ہیں ان کو حفظ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے، لیکن اگر آخری آیات بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوگا، یعنی اس کے ہر عمل میں اس کو ایک روشنی ہوگی، ہدایت ملے گی۔ سورۃ الکہف پڑھنے کی اور اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس سے اتنی حفاظت اور نور کیسے مل سکتا ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے مضامین میں ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آخرت پر اس کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو سورہ کہف پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کو پڑھنے سے یاد دہانی اور نصیحت حاصل ہوتی ہے، تو ہفتے میں ایک دن کم از کم پڑھ لینے سے ریمائنڈر ملتا رہتا ہے۔ اور یہی جو صورت ہے آپ جو پڑھیں گے تو پھر وہ پورے ہفتے کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اس بندے کی
جو سورہ کہف پڑھتا ہے ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، تو اس کے ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کو رہنمائی ملتی ہے، یعنی ایک میزان اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے اور یہ غلط ہے، تو حق اور باطل کے بیچ جو فرق ہوتا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں آگے جا کے جب ہم سورت کی وہ تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں وقتاً فوقتاً یہ اس بات کا وہ خلاصہ ہوتا رہے گا کہ اس سورت کی اتنی فضیلت بھی کیوں ہے اور یہ اتنی رہنمائی کیسے کرتی ہے انسان کی کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اس کو حفاظت بھی ملتی ہے اور پھر اس کو ایک نور بھی ملتا ہے. اگلی حدیث دیکھیں. سورۃ الکہف پڑھنے سے گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے. حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک صحابی قرآن کی اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک جانور، کہا جاتا ہے کہ ایک گھوڑا تھا ان کا جو بندھا ہوا تھا اور وہ بدکنے لگا، اچھلنے لگا. صحابی نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک سائبان کی طرح کا بادل جو ہے وہ نظر آیا اور وہ اتر رہا تھا اور اسی کو دیکھ کر گھوڑا اچھل رہا تھا. جب صحابی قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ بادل اترنے لگتا اور جب وہ تلاوت روک دیتے، بند کر دیتے تلاوت کرنا، تو بادل بھی رک جاتا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینت نازل ہو رہی تھی قرآن کو پڑھنے سے. یہ مفہوم تھا حدیث کا، تو یہ اصل الفاظ نہیں تھے اس حدیث کے. میں نے اس کو صرف ایک سمرائز کر کے آپ کو بتایا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طویل حدیث تھی، لیکن بہرحال اس میں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سورۃ الکہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں سکینت اور سکون جو ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اس گھر کے اندر. تو ان ساری گزشتہ حدیثوں سے ہم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا؟ یہی کہ اس سورت کو پڑھنے سے دجال سے حفاظت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی، ایک پروفیسی ہے کہ اصلی دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آتے رہیں گے جو فتنہ اور فساد پھیلائیں گے اور دین پر عمل کرنا محال کر دیں گے، یعنی ایمان والوں کو مشکل میں ڈالیں گے، ان کو اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے. تو جو سورت یعنی سورۃ الکہف اتنے خوفناک دجال سے محفوظ کر دے انسان کو، تو وہ اپنے اپنے زمانے کے چھوٹے چھوٹے دجالوں سے بھی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کو حفاظت کر دے گی. اور یہ بھی انشاءاللہ اس میں اس کی ایک حکمت بتائی جاتی ہے. لیکن جب ہم سورہ بھی پڑھیں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ سورت کس طرح سے ہمیں حفاظت دیتی ہے. ان ساری احادیث سے ہمیں ایک بات جو نوٹ کر لینی چاہیے، جو عمل کی بات ہے ہمارے لیے، تو یہ ہے کہ اس سورے کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈال دیں، کیونکہ دجال اگلے جنریشنز میں ہی نکل کر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں کے حساب سے، پروفیسیز کے مطابق، کیونکہ ابھی تو فتنوں کا دور چل رہا ہے. جب ہم اس کی ترتیب دیکھتے ہیں نا حدیثوں کے حوالے سے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے وہ فتنوں کا دور ہے، جہاں بہت زیادہ خون خرابہ اور یہ دین کو لے کر فتنے، فساد، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو آزمائشیں اس طرح کی آتی رہیں گی. تو یہ فتنوں کا دور ہے اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا. اور جب دجال نکل کر آئے گا تو پھر وہ اتنا زیادہ فتنہ اور فساد پھیلائے گا کہ ہر کوئی اس کے جھانسے میں آ سکتا ہے. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو آگاہ کر کے، پریپیئر کرا کے ان کی حفاظت کا بندوبست کرا دیں. اور بچے ہمیں دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، تو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے اور رواج بنائیں اپنے گھروں کا. تو تلاوت کرنے کی عادت کریں تو بہت اچھا ہے، اور اگر حفظ ہی کرا دیں تو پھر یہ سورۃ الکہف کی پہلی آیات کا 10 کی یا پھر آخری 10 آیتوں کی، تو یہ زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہوگا. اس کو کب پڑھنا چاہیے؟ جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک کا ٹائم ہے، یعنی تھرسڈے ایوننگ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے وقت، اور جمعہ کا جو وقت ہے، اور فرائیڈے ایوننگ مغرب تک یہ وقت رہتا ہے. تو اس دوران کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پوری سورت پڑھنا مشکل لگے تو پھر اس میں حصے کر کے بھی آپ تھوڑا سا جمعرات کی رات کو پڑھ لیں، پھر فرائیڈے کے دن، کیونکہ کام بھی زیادہ ہوتا ہے نا فرائیڈے کے دن یوزلی، تو اس میں حصے کر کے بھی آپ ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے اس لیسن میں ہم نے حدیثوں میں جانا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیتوں کو حفظ کر لینے والا دجال کے شر سے، فتنے سے محفوظ رہے گا.
تو شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کو روز سن کر یاد کر لیجئے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، اور سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت سن کر حفظ ضرور کریں۔ تو آئیے اب سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔